عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے۔ حضرت تھانوی بیٹھے کرسی پر پردہ کے بارے میں بولنے کے لیے، تو ایک جوان کھڑا ہو گیا لٹورا کا، بولا حضرت پردے کے اوپر مت بولیے گا، نماز روزہ پر بولیے، پردے کے اوپر مت بولیے، کوئی پردہ کے اوپر بولتا تو مجھ کو غصہ بہت آتا۔ تو حضرت نے جوان کو جوان کی زبان میں سمجھایا، او جوان یہ بتاؤ کہ 100 کا نوٹ کہاں رکھتے ہو؟ کہا حضرت اوپر کی جیب میں۔ کہا 500 کا نوٹ کہاں رکھتے ہو؟ کہا بیچ کی جیب میں۔ کہا 2000 کا نوٹ کہاں رکھتے ہو؟ کہا کہ انڈر ویئر کی جیب میں۔ ارے اللہ کا بندہ، نوٹ کی حفاظت کرتے ہو، دولت کی حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے۔ دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ شادی کے 4 مہینے کے بعد عورت کو بچہ ہوا، تو شوہر سے کہا اس کا کیا نام رکھا جائے؟ کہا اس کا کیا نام؟ اس کا نام رکھو تیز رفتار۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے ہو گیا، اس کا نام کیا رکھو گے؟ وندے بھارت، راجدھانی، ہاوڑا میں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گھر کی عورت کی آبرو کی ہم خود حفاظت کریں گے، ایمان کی خود حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کھلی پھرتی ہے جو آزاد وہ خطرے میں رہتی ہے، حفاظت سے ہماری مرغیاں ڈربے میں رہتی ہے، بزرگوں کی شرافت کا بھرم رکھنے میں رہتی ہے، ہمیشہ خاندانیوں ردیں پردے میں رہتی ہے، کھلا کیا آسماں دے ان کو اڑنے کے لیے مولا، تمناؤں کی چڑیاں خواب کے پنجڑے میں رہتی ہیں، تمناؤں کی چڑیاں خواب کے پنجڑے میں رہتی ہیں۔ ماں باپ کی دعا آپ کو بھی لگ جائے، ہم کو بھی لگ جائے۔ آخری پیغام ماں باپ کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بوڑھا پیچھے ہے، جوان آگے ہے۔ اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا، ہے جوان یہ بوڑھا جو تمہارے پیچھے چل رہا کون ہے؟ کہا میرا باپ۔ کہا سبحان اللہ، اگر تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا، اگر تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کپڑے میں پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا۔ ایک صحابی آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے، جب مکہ فتح ہوگا تو کعبے کی چوکھٹ کو منہ سے چوم لوں گا۔ مکہ فتح ہو گیا میں منت کیسے پوری کروں گا؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہ سبحان اللہ، کہ دوڑ کر کے جاؤ ماں کے پیر کو، ماں کے قدم کو چوم لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ مکہ جانے کی ضرورت نہیں، کعبے کی چوکھٹ سے بڑھ کر کے تمہارے ماں کے قدم ہے، اس کو چوم لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ماں باپ میں اور بیٹے میں فرق کیا ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں باپ ناراض ہوتے ہیں بیٹے سے تو بھاگ جاتے ہیں گھر چھوڑ کر، صبح کو بھاگے شام میں آ گئے، شام میں ناراض ہوئے ماں باپ تو بیٹے کے گھر کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، صبح کو آ جاتے ہیں۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ جب چھوڑ کر کے چلے گئے تو آئے کیوں؟ کہ یار تمہاری محبت میرے اوپر غالب آ گئی۔ اور جب بیٹا ماں باپ سے ناراض ہوتا ہے تو گھر چھوڑ کر کے ایسا جاتا ہے کہ سسرال ہی میں بس جاتا ہے، اور واپس کب آتا ہے؟ جب ماں باپ کا جنازہ اٹھتا ہے، کندھا دینے کے لیے آ رہا، مگرمچھ کے آنسو پھوٹ پھوٹ کر کے باہر رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ سانپ تو نکل چکا، لکیر کو پیٹ کر کے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ شادی سے پہلے ماں باپ کو کما کر کے دیں گے، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد سیدھے سسرال میں رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رو رو کے مانگتی ہوں تیرے لیے دعائیں، مر جاؤں تیرے بدلے لے کر تیری بلائیں، جیون مٹا کے اپنا جیون تیرا بچا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں،
او میرے لالا جا تیرے لیے ہوں پاگل آخر کو ماں ہوں تیری جگ میں رہے تو زندہ اجڑے نہ گود میری ایک بار اپنے ہاتھوں دولہا تجھے بنا لو دل میں تجھے چھپا لو او میرے لالا جا او میرے دل کے ٹکڑے او ممتا کے پیارے سن لے کہ تیری ماں ہے زندہ تیرے سہارے سن لے کہ تیری ماں ہے زندہ تیرے سہارے ماں سے تو کیوں خفا ہے آ میں تجھے منا لوں دل میں تجھے چھپا لوں او میرے لالا جا ایک بہرا آیا بیمار کے پاس خیریت لینے کے لیے تو بہرا تو کچھ سنتا ہے نہیں بیمار کی خیریت لینے کے لیے جب پہنچا تو کہا کیا حال ہے تو بیمار بولا مر رہا ہوں کہا بہت اچھا مبارک ہو سبحان اللہ دوسرا سوال پوچھا کہ کیا کھا رہے ہیں کہا زہر کھا رہا ہوں اور کیا کھا رہا ہوں کہا بہت اچھی دوائی ہے رات دن کھاتے رہو ٹھیک ہو جاؤ تیسرا سوال بہرے نے پوچھا کہ کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے کہا ملک الموت کہا بہت بڑھیا ڈاکٹر ہے پورا علاج ہی کر کے چھوڑے بیمار آدمی پہنچا ڈاکٹر کے پاس لائن بازار پہنچا نور اختر کے پاس بیمار آدمی تھا اور اسی لٹورا کا آدمی تھا پہنچا وہاں بولا ڈاکٹر صاحب پیسہ ویسا نہیں ہے معاف کر دیجئے بغیر فیس کے فری میں میرا علاج کر دیجئے آج آپ کام آ جائیے ہمارے کل ہم آپ کے کام آ جائیں تو ڈاکٹر صاحب بولے کہ تم میرے کیا کام آؤ گے تم تو غریب آدمی ہو تم میرے کیا کام آؤ کہا حضور جو میں کام آؤں گا کوئی آپ کے کام نہیں آ سکتا تو ڈاکٹر صاحب کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ میرے کیا کام آئے گا بولا حضور جب مسجد میں جنازے کا اعلان ہوتا ہے تو قبر نکالنے کے لیے میں ہی آتا ہوں بولا کہ یہ تو بہت بڑے کام کا آدمی ہے بھائی کہا کہ میں نے تمہارا فیس بھی معاف کیا تمہارے باپ دادا پورے خاندان کا فیس معاف کیا تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا یہ 0 مائل ہے ایک 0 مائل ارریہ میں ہے ایک 0 مائل پورنیہ میں ہے پورنیہ 0 مائل میں رک کر کے آدمی بولا کہ لہٹورا کدھر ہے تو وہاں ایک آدمی بولا کہ دایاں بایاں مت لینا سیدھے چلے جاؤ لہٹورا پہنچ جاؤ گے اس نے دایاں بایاں چھوڑ کر کے جو راستہ لیا سیدھے قبرستان پہنچ گیا سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا کہ یہاں کا آدمی کیسا مذاق کرتا ہے زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیتا ہے جب جلسہ سن کر کے گیا تو بولا کہ ارے صاحب آپ نے زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیا میں تو بستی پوچھ رہا تھا کہ لہٹورا بستی ہے کہاں جہاں جلسہ سننا ہے کہ ارے اللہ کے بندے تم جس کو بستی سمجھتے ہو وہ بستی نہیں ہے بستی تو اصل میں قبرستان ہے میں نے ہر بستی کے آدمی کو قبرستان میں آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن قبرستان کے آدمی کو یہاں سے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے انشاءاللہ خیر اچھا وہ آدمی بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ جو ابھی خود بیٹا ہے بیٹے کا باپ نہیں ہوا ہے خیر اللہ رحم فرمائے اپنے بے نور چراغوں کو ضیاء دی جائے نہ کہ ہمسائے کی قندیل بجھا دی جائے نہ کہ ہمسائے کی قندیل بجھا دی جائے قبر کا چوکھٹا خالی ہے اسے مت بھولو قبر کا چوکھٹا خالی ہے اسے مت بھولو جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے آپ لوگ اتنا غور سے ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں کالی ٹوپی پہن کر کے آیا ہوں آپ کی نظر کاٹ رہا ہوں چوتھا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں بہت اچھا سن رہے ہیں چھوٹے بچے بھی جوان بھی بوڑھے بھی بہت خوبصورت جلسہ چمکتی ہوئی پیشانی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے دھیان سے سنیے گا آپ کے ہاتھ پر بھی پیسہ ہوگا